الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. حدیث نبوی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمد للہ ہے. تمام ذکر میں بہتر ذکر کلمہ توحید ہے. اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل بتایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلمہ سے انسان ایمان کی حدود میں داخل ہوتا ہے اور یہی کلمہ تمام انبیاء علیہ السلام کا پہلا سبق بھی تھا. ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کلمہ توحید کو سب سے افضل ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ یہی کلمہ دین کی بنیاد ہے اور دین کی چکی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو افضل ذکر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہ کلمہ ظاہری و باطنی صفائی کے لیے بہت ہی مؤثر ہے. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ لا الہ کہتا ہے تو اس سے تمام معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے اور جب الا اللہ کہتا ہے تو ایک معبود حقیقی یعنی اللہ کا اقرار ہوتا ہے اور اس اقرار سے اس کا قلب و باطن روشن ہو جاتا ہے اور باطن کا اثر ظاہری اعضاء پر بھی مرتب ہوتا ہے تو اب اس سے وہی اعمال و افعال صادر ہوں گے جو اس کلمہ کا تقاضا اور منشا ہیں. تمام دعاؤں میں بہتر دعا الحمدللہ ہے. اللہ کریم کی ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے. جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو مطلب سوال کرنا ہی ہوتا ہے. یا اس کی وجہ یہ بھی ہے جو علامہ طیبی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب انسان منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتا ہے تو صرف اسی تعریف کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ مزید انعامات کی بارش فرماتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں پر موت کے وقت لا الہ الا اللہ جاری فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دین اور دنیا دونوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.